دریا خاموش ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ رسم ختم ہو گئی۔ کیا کیا حضرت عمر فاروق کی جو فضیلتیں ہیں اس کے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کا عدل، آپ کا انصاف۔ ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر شکایت کی، وہ تیل نکال رہی تھی شیشی سے اور وہ شیشی نیچے گر گئی، گر کر وہ شیشی ٹوٹ گئی۔ جو تیل تھا وہ تیل تو زمین نے جذب کر لیا۔ وہ آئی حضرت عمر فاروق کے پاس اور فرمایا کہ اے خلیفہ وقت، زمین نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے جو شیشی تھی تیل کی وہ ٹوٹ گئی اور زمین نے میرا وہ تیل چوس لیا، مجھے زمین سے تیل لے کر دو واپس۔ جج ہو تو ایسا ہو نا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے پرچے کے اوپر لکھا کہ اے زمین اس کا تیل واپس کر دو۔ بولا جاؤ یہ پرچہ اسی جگہ ڈالو جہاں پر تیل گرا تھا۔ جب وہاں پر پرچہ ڈالا تو زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے اپنی شیشی تیل کی بھر لی اور زمین کو بھی وہ انصاف اس کو بھی دلانا پڑا اور زمین نے بھی اس کا تیل واپس کر دیا۔ ارے آج کل کے حکمران ذرا ان سے تو نہیں مل سکتے، ان کا باپ بھی نہیں مل سکتا، ان کا دادا بھی نہیں مل سکتا ہے، لیکن چلو ان تک ان کا تصور ہی کر لو، ان کا خیال ہی کر لو، ان کا خیال کر کے عدل کر لو، انصاف کر لو، کچھ تو کر لو۔ ہمارا تو جوڈیشلی نظام بھی اللہ خیر کرے، ہاں، اور وکیلوں کا بھی خدا خیر کرے، اور کروانے والوں کا بھی خدا خیر کرے۔ وہ کہتے کیا کر رہے ہو؟ اور کچھ نہیں ہوتا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ فلاں چیز کیسے ہو رہی؟ ہو جائے گی، جو کرنا ہے کر لو بھائی، عدالت میں قانون یہ وہ قانون کو دیکھا جائے گا۔ قانون تو لونڈی ہے، بک جاتی ہے، وہ بک جاتی ہے۔ مگر آخری ایک بات بتا دوں ان لوگوں کو، بس پھر دعا کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، درود شریف پڑھیں۔ بارک وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کو ایک جگہ کے لیے قاضی کی ضرورت پڑی، قاضی مانا جج، قاضی کی ضرورت پڑی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، عبداللہ، اور ان کو کہا کہ میں آپ کو فلاں جگہ کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور نہیں، مجھے منظور نہیں۔ اور میں کیسی بات کرتے ہو، میں تمہیں اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہوں۔ جج کا معنی سمجھتے ہو؟ قاضی کا معنی ایک حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے قبول نہیں، خدا کے لیے مجھے اس سے بچائیں۔ فرمایا بھائی کیوں بچائیں، اتنا ہم اور کون کرے گا اگر تم نہیں کرو گے؟ تم مفتی ہو، عالم ہو، سب کچھ ہو۔ فرمایا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاکم عدل نہ کر سکے، انصاف نہ کر سکے، قیامت کے دن جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے، اس دوزخ میں بھی وہ خطرناک سے خطرناک ہے، اس میں اس شخص کو پھینکا جائے گا
جب اس کو پھینکیں گے تو وہ اتنی گہرا ہے وہ کھڈا کہ 40 سال کے بعد وہ نیچے پہنچے گا. 40 سال تک. اور پہلے تو دوزخ میں، پھر دوزخ میں جو کھڈا ہے اس میں جب اس کو پھینکیں گے تو 40 سال تک وہ صرف نیچے جاتا رہے گا، اور 40 سال کے بعد وہ نیچے پہنچے گا. لہذا میں یا مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر میں کیا کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کیسی بات تم کر رہے ہو؟ تمہارے باپ حضرت عمر نے بھی تو کیا تھا، قضا کی تھی، وہ بھی تو قاضی بنے تھے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا. فرمایا کہ وہ میرے باپ کی بات الگ ہے، میری بات الگ ہے. فرمایا کیسے الگ ہے؟ وہ بھی عالم تھے، تم بھی عالم ہو. فرمایا کہ انہوں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی یا وہ قضا میں عدل کرتے تھے، اگر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے تھے اور حضور ان کی رہنمائی کر دیتے تھے. میں کس سے رہنمائی لوں گا؟ میں نہیں لے سکتا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ خدا کے لیے یہ بات یہیں رکھنا، باہر جا کر کسی کو نہیں بتانا. اگر آپ نے باہر جا کر یہ بات بتا دی تو قضا کے لیے، عدل کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہوگا، اس لیے آپ چپ رہنا، خاموش رہنا. فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، میں چپ رہوں گا. باہر گئے، کسی کو نہیں بتایا، اور پھر جس کو چاہا انہوں نے قاضی بنا دیا. میرے بھائی بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق کا آج عرس شریف ہے، میں کیا بتاؤں. چلو کچھ اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ ان کی بات پوری کر دی جائے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں دوستو کہ چاند جب نظر آئے گا تو صحیح پتہ چلے گا کہ چاند کی 6 تاریخ کون سی پڑتی ہے. لہذا 6 اور 5 اور 6 کی درمیانی شب ہر سال شغل ہوتا ہے، حلیم بنائی جاتی ہے، نوجوان آتے ہیں، سب ساری رات گھٹائی کرتے ہیں، 10-12 دیگیں ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب چاند ہو جائے تو 5 اور 6 کی درمیانی شب ضرور آپ عشاء کے بعد وہاں تشریف لائیں دربار شریف پر، اور اس گھٹائی میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ آپ بھی اور چائے وائے بھی پئیں اور گپ شپ بھی لگائیں رات بھر، اور صبح کو نہیں دن میں ہوگا، ہاں 6 تاریخ کو دن میں تو دن میں آپ صبح سے آئیں گے 8 بجے سے، 8 بجے سے آئیں گے اور شام کے لیے لنگر کی تیاری یعنی یہ کریں گے، گھٹائی کریں گے. اور پھر 7 تاریخ کو عورتوں کا پروگرام صبح ہوتا ہے، تو رات بھر آپ نے یعنی 6 اور 7 کی درمیانی شب عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں گے